अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। किसी ने सही कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में कोई डल दिन नहीं होता और आज एक ऐसा ही दिन है। बड़ी थ्रिलिंग किस्म की खबरें हैं हमारे पास और इसका आगाज़ करते हैं जो इमरान खान साहब ने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू की है, जो इस वक्त की एक हेडलाइन बन चुकी है। खान साहब ने इंदिया दिया है, इशारा दिया है कि वो कौमी असम्बली में वापस आ सकते हैं और इंडिया की हद तक तो ये खबर रिपोर्ट हो रही है, लेकिन जब हम अपने ज़राए से बात करते हैं तो इमरान खान साहब ने बड़े पक्के इरादे का इजहार किया। जब आज वो कुछ सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, जिस तरह कि आप लोग जानते हैं कि लाहौर में ज़मान पार्क में वो आए रोज़ सहाफ़ियों की से एक बैठक लगाते हैं जिसमें अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज खान साहब ने कहा कि अगर PTI असम्बली में ना गई तो जो हुक्मरान है वो राजा रियाज की मदद से कोई निगरान सेटअप बना लेंगे। तो इस हवाले से उन्होंने इशारा दिया कि हमें वापस जाना ही होगा। इस पे रिएक्शन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब का आया और उन्होंने इस बात को वेलकम किया। उन्होंने कहा हम तो यही कह रहे थे कि कौमी असम्बली में आप वापस आ जाएं, आप अब आते हैं तो इस बात को हम वेलकम करते हैं। खान साहब ये दावा करते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कई MNAs उनके साथ राब्ते में हैं। एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहते हुए उन्होंने गुफ्तगू में ये भी कहा कि लेकिन हमारे लिए ये है कि हम पहले नून लीग के अरकान को टेस्ट कर लेंगे, फिर उनको अपने साथ शामिल करेंगे। तो बज़ाहिर कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है इमरान खान साहब की तरफ से और उनकी जमात की तरफ से कि उनके पास तमाम ऑप्शंस अब उन्हीं के हाथ में हैं और उन्हीं के मुताबिक मामलात चलेंगे। तो इसके ऊपर हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे कि एक तो कब वापसी होगी, इस बात को अब क्या एक हतमी फैसला समझा जाए और आज कल में ही हो सकता है। अब इस सूरत में PDM क्या करेगी और स्पीकर साहब भी क्या कोई जवाबी सरप्राइज़ दे सकते हैं अब जब ये खबर बाहर निकली है। फिर आज इमरान खान साहब ने तर्जुमानों के इजलास में भी खान साहब ने गुफ्तगू की, एक और अपने कॉन्फिडेंस का इजहार इस तरीके से भी उन्होंने किया कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ वो कहते हैं हम अदम एतमाद नहीं लेके आएंगे। ये मकसद नहीं है वापस असम्बली जाने का, बल्कि मकसद यही केयर टेकर सेटअप के लिए कोई आपस में बातचीत करके मामला बनाना है, वरना जिस तरीके से हमने आगाज़ में कहा कि वन साइडेड केयर टेकर लेके आ जाएंगे। तो अब PDM का आगे इसके ऊपर क्या रद्द अमल होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। दूसरी खबर पंजाब से, पंजाब की सियासत के हवाले से बहुत अहम खबर है। परवेज़ इलाही साहब ने मुस्लिम लीग काफ को PTI में जम करने का इंदिया दिया, बातचीत की और आज फिर अपने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ वो मुशावरत के लिए एक इजलास उन्होंने बुलाया। उसके बाद एक फाइनल जो है वो बता दिया जाएगा, लेकिन मोनिस इलाही साहब इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि वो उनकी जमात जम होने जा रही है PTI के अंदर। और इसके ऊपर ये भी खबर सामने आई कि जो मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं चौधरी शुजा हुसैन साहब, उन्होंने परवेज़ इलाही की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल की, उनको शो कॉज नोटिस जारी किया। लेकिन उससे किस हद तक फ़र्क पड़ता है जब वो जम होने जा रहे हैं काफ लीग, इसका भी इंतज़ार है कि वो हतमी फैसला उनकी तरफ से क्या होता है। फिर केयर टेकर में पंजाब के केयर टेकर के लिए जो नाम भिजवाए गए थे परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, उनमें गवर्नर उसमें अहमद नवाज सुखेरा साहब थे, नसीर अहमद खान और नासिर सईद खोसा साहब इनके नाम थे, जिनमें से नासिर सईद खोसा साहब ने तो माजरत कर ली, लेकिन अभी वो ये कहते हैं कि इसके ऊपर ये नाम जो है वो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब को भिजवाए जाएंगे। इन इशूज़ के ऊपर हम बात करेंगे कि इसका कितना फ़र्क पड़ेगा मुल्की सियासत में जो आज की ये डेवलपमेंट्स हैं। दूसरी तरफ बात होगी नून लीग के हल्के, उनके अपने जो पार्टी के अंदर से बड़े देरीना अरकान हैं वो बड़े खफा नज़र आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, और उसमें मरूसी सियासत को भी एक वजह बताया जाता है। और इसमें इजाफा हुआ नून लीग के अहम तरीन रहनुमा और वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, जो कि इस हद तक दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्होंने कहा कि मरूसी सियासत समेत इसके अलावा जो मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल है और जिस किस्म के फ़ैसले अदलिया की तरफ से आते रहे, इसकी वजह से मेरा तो सियासत से दिल उठ गया है। तो क्या ये नून लीग के लिए कैसी खबर है, ये इन मामलात को क्या संजीदा लिया जा रहा है नून लीग की लीडरशिप की तरफ से, इस पर भी बात होगी। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है सेनेटर रौन अब्बास, आप सदर हैं तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के। सेनेटर राना मकबूल साहब को भी आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब भी शामिल होंगे और हमारे साथ तज्जिया के लिए हम शाहजेब जिलानी साहब से भी रब्ता करेंगे। आगाज़ सेनेटर साहब आपसे, अब आप लोगों ने वाकई एक दिलचस्प मूव की है, हमारे लिए इट वॉज सरप्राइजिंग, लेकिन इसको यू टर्न भी तो कहा जाएगा और अभी से कहा जा रहा है क्योंकि आप लोगों ने कहा था असेंबली किसी सूरत में वापस नहीं जाएंगे। आप हमें इस वक्त कुछ बता सकते हैं कि किस दिन वापसी होने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम से कम आज ये तो क्लियर हो गया, जो समझते थे कि खान को सियासत नहीं आती, आज उनको खुद चक्कर आ चुके होंगे कि आखिर ये हो क्या रहा है। देखिए, याद रखिएगा, हमें जो लोग कहते थे ना कि जी आप असेंबली तोड़ते क्यों नहीं, आप KP तोड़ें, आप पंजाब तोड़ते क्यों नहीं, आप कौमी असेंबली में आते क्यों नहीं, उनकी जो सोच थी ना वो इक़्तिदार की हवस हुआ करती थी। हमारा इक़्तिदार की हवस नहीं, अगर होती तो आज से 4 दिन पहले जो हमने इन सबको चकरा दिया, रात में तारे दिखा दिए 12 बजे, उसके बाद अगले दिन परवेज़ इलाही शायद एडवाइस ना भेजते। हुकूमत या ताकत खान के लिए मैटर नहीं रखती,
ایک دن ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں, اگلے دن توڑ دیتے ہیں. اب یہ لوگ جو کہا کرتے تھے خان صاحب ذرا قومی اسمبلی آئے, اب یہ سارے خاموش ہو کے یو ٹرن لیں گے کہ دیکھیں نا یو ٹرن لینے جا رہا ہے. پوائنٹ یہ نہیں, خان یہاں پہ طاقت یا حکمرانی کے دو وجہ کے رولز کی بات نہیں, ہم نے تو لاجک, میں آپ کو لاجک دے دیتا ہوں, آپ جسٹیفائی کر لیجیے. دو لاجکس بڑے سمپل ہیں. اور پہلی بات میں آپ کی بات کو کلیئر کر دوں, یس ہم ایک کام کے لیے آ رہے ہیں کہ کسی بھی ٹائم اگر رات کو گورنر پنجاب, وزیر اعلیٰ پنجاب کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس ہیں, تو عارف الوی صاحب بھی کہہ سکتے ہیں. یس وائی ناٹ, نمبر 1. اینڈ نمبر 2, اس میں مین جو ایشو ہے کہ جو ہمارے 20 ممبران قومی اسمبلی ہیں ان کو روکنا مسٹ ہے, جو کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے ووٹ کے اوپر اسمبلی میں گئے بیٹھے ہیں کہ وہ کہیں شہباز شریف کو ووٹ نہ دیں. اس کے لیے ان ممبران کا آنا اور پارلیمانی پارٹی کا کسی سارے آئیں گے ان 11 کے علاوہ باقی کے تمام اراکین واپس آئیں گے کیا؟ سارے کے سارے آئیں گے. نہیں, بے پوائنٹ تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی ہمارے پاس ہے, ہم نوٹیفائی کریں گے کہ یہ 20 لوگ ووٹ نہیں کر سکتے شہباز شریف کو, اور اگر عارف الوی صاحب نے اعتماد کے ووٹ کا کہا. دس از نمبر 1. نمبر 2, ایز یو نو آج انہوں نے پیٹرول کی پرائسز ڈکریز کر دی. اس سے کیا سمجھ لگ رہی ہے, یہ پاپولر جو پالیٹکس ہے دیٹ شوز کہ اس وقت کی گورنمنٹ جنرل الیکشن کی طرف جا رہی ہے. اگر ایک سیکنڈ صرف آخری چیز, اگر وہ جنرل الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, اس کا مطلب راجہ ریاض کے ساتھ مل کے شہباز شریف اس وقت انٹرم سیٹ اپ اپنی مرضی کا بنائیں گے. راجہ ریاض کی اتنی اہلیت اور حیثیت نہیں ہے کہ 20 لوٹوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے نگران سیٹ اپ بنائے. ان دو وجوہات سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ہمارے لوگوں کے اسمبلی جانا چاہیے. رانا مقبول صاحب, ایک تو اون صاحب تو خان صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مقصد کیئر ٹیکر کے حوالے سے ہی ہے, لیکن اون صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد بھی آ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک کی سیاست میں. آپ لوگوں کی دونوں خواہشات پوری کر دی گئی, ایک تو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بھی, اور دوسرا جو آپ اسمبلی واپس آنے کا بھی ان کو کہہ رہے تھے. اب آپ لوگوں کا کیا اس کے حوالے سے لاہے عمل ہوگا؟ السلام علیکم جی افسا اور اون محمد صاحب کو, بھائی صاحب کو بھی بہت بہت السلام علیکم. اون صاحب تو بڑی فاسٹ گیم کی ذکر کر رہے ہیں, کوئی ٹرکسٹری ہے یا کیا چیز ہے. یہ ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے, یہ ایک پولیٹکس تو ایک بیٹل فیلڈ ہے, یہ چلتا رہے گا. اس میں اتنے زیادہ ایکسپرٹیز کی ڈیمونسٹریشن, لیکن میں اس سے پہلے کہ یہ بات اس پہ کروں, آج کی آپ نے پہلے شروع میں کہا کہ بہت بڑی خبر ہے, ایک بہت ہی اندوہناک خبر بھی ہے جس کو شاید آپ کے نوٹس میں لاؤ میں آ چکی ہوئی. اس ملک کا ایک بہت بڑا وکیل, سابقہ ممبر پارلیمنٹ MNA اور نہایت ہی انسانوں کا ہمدرد, دکھی لوگوں کا, اور جن کے پاس وسائل نہیں, ان کے کیسز کو عدالتوں میں لڑنے والا بزرگ جو تھا عبداللطیف افریدی جو ہیں, ان کو شہید کر دیا گیا ہائی کورٹ کے پریمیسز میں, بار روم میں. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے سارے نظام کے لیے, ہم سب کے لیے, اور موجودہ سابقہ جو ہونے والی ہے KPK کی حکومت کے لیے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں ہوئی ہے, اور ان کو, اور جو مارنے والا بھی تھا وہ اپنا وکیل کی گاب میں تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں کوئی صاحبزادے نے بھی کنفرم کیا رانا صاحب کہ وہ ان کے خاندانی اور کوئی اسلحے کا چیک نہیں تھی. لیکن جب ہائی کورٹ میں کوئی انٹر ہوتا ہے, اور خاص طور سے وہ ایریا جو اتنا زیادہ گارڈڈ ایریا ہوتا ہے, تو اس کی کم از کم پروننگ کرنی ہوتی ہے, چیکنگ کرنی ہوتی ہے, آپ کی گیجٹری لگی ہوتی ہے, وہ دیکھتی ہے کہ اسلحہ تو نہیں ہے, پھر آپ کے ڈیٹیکٹرز استعمال کیے جاتے ہیں, باڈی سرچز ہوتی ہیں. تو ان حالات میں جب کہ KPK پہلے ہی اتنی بری طرح افیکٹڈ ہے ٹیررزم کے ہاتھوں, کل ہی 3 دن پہلے جو ایک DSP صاحب سردار حسین اور 2 جوان شہید ہوئے, ٹیررسٹ کر کے چلے گئے. تو یہ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ خبریں اس قسم کی ہیں جو بڑی اندوہناک ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. یہ ہم سب کو مل کے اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہے, چاہے اپوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ ہو, سبھی کے لیے ہے. میرے جیسے لوگ اب جو کسی گنتی میں نہیں آتے, ہم کہتے تھے کہ آپ کا فائنل جو آشیانہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ پارلیمنٹ میں آئیں, وہاں گفتگو بھی کریں, وہ لا میں بھی حصہ لیں, ڈس ایگری بھی کریں, ایگری بھی کریں, وہ صحیح پلیٹ فارم ہے. میں اون صاحب کے پاس یہ بات لے کے جاؤں گی. احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, صدر ہیں پلڈیٹ کے, اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی نظر میں کیسا موو ہے. بلال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایک تو یہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں اس کو, یہ جو عمران خان صاحب نے بات کی ہے قومی اسمبلی واپس آنے کی, حکومت تو پہلے سے ہی تنزیہ طور پہ بات کہہ رہی تھی کہ آخرکار آپ لوگ دیکھیں گے کہ واپس آئیں گے, اور پھر کیا سٹیٹس ہوگا ان استعفوں کا جو انہوں نے دیا ہوا تھا, کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ ان کا
असम्बली में आने का फैसला तो बहुत ही अच्छा है। मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ कि खान साहब अपनी कैंपेन चलाते रहें, मुतालबात भी करते रहें और अगर असम्बली से बाहर भी कुछ करना चाहें वो भी करते रहें, लेकिन प्राइमरीली चूंकि लोगों ने उनको मुंतखब किया है असम्बली के अंदर आने के लिए, तो असम्बली में आके भी अपनी कैंपेन चलाएं, जो बात कहनी है यहाँ कहते रहें। उससे जमहूरियत मजबूत होती है और ये ऐवान मजबूत होता है। तो ये बहुत अच्छी खबर है मेरे ख्याल में। इस बात को तो वेलकम करना चाहिए। हाँ, वो किसी लिमिटेड पर्पज के लिए क्यों ना आ रहे हों, उनका वापस असम्बली में आना खुशाइंद है और सबको उनको वेलकम करना चाहिए। और अगर वो यहीं पे बैठ के अपने वो जो उनके रिजर्वेशंस है इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में या केयरटेकर गवर्नमेंट जो बनी है उसके बारे में, वो असम्बली के अंदर ही हो सकती है एड्रेस। असम्बली के बाहर वेजिटेशन तो कर सकते हैं, उसका एड्रेसल नहीं हो सकता। लेकिन अहमद बिलाल साहब, अब दूसरी साइड के पास क्या ऑप्शंस होंगे? कोई इस किस्म का सरप्राइजिंग मूव वो भी कर सकते हैं कि स्पीकर साहब फौरी तौर पे जो इस्तीफे पड़े हुए थे उनको एक्सेप्ट कर लें? उनकी तरफ से क्या किया जाए जी मुमकिन तौर पे आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में उनको वेलकम करनी चाहिए सिचुएशन। उनको इस पे कोई एतराज नहीं होना चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो तो शुरू दिन से चाहते थे और उनका कोई, एक तो खैर जमहूरियत के साथ भी उनकी एसोसिएशन है उसकी वजह से भी, लेकिन मेन उनकी सेल्फ इंटरेस्ट भी है कि 125 लोगों का अगर इस्तीफा मंजूर हो जाएगा तो उनके लिए बाई इलेक्शंस करने पड़ेंगे। वो इतना अनसेटलिंग होगा। ऑलरेडी पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी डिसॉल्व होने का इम्कान है, होने वाली है। तो ऐसे में 125 लोगों का बाई इलेक्शन नेशनल असम्बली का भी हो तो ये तो फिर जनरल इलेक्शन का माहौल हो जाएगा। फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको टालना कि वो कहें कि अच्छा हम 2 असम्बलियों को कराते हैं, क्योंकि 125 का इलेक्शन नेशनल असम्बली के पूरे हाउस के इलेक्शन से तकरीबन मिलती जुलती चीज हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल के स्पीकर असम्बली उनके असम्बली के रेजिग्नेशंस को एक्सेप्ट करेंगे, बल्कि उनको वेलकम करना चाहिए कि वो आ गए हैं। उनके सर से ये बला टलेगी 125 लोगों का बाई इलेक्शन करवाना पड़े। बिलाल साहब, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 11 चूज करके इस्तीफे एक्सेप्ट किए थे, तो वो जो हम इससे पहले ये बात कही जाती थी कि जमहूरियत के हवाले से वो लोग अपने इक़दाम उठा रहे हैं, तो उसके ऊपर तो सवालात उठ गए। फिर उसके उनके अंडर जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उस पर भी जिस नौयत के इल्ज़ामात लग रहे हैं वो भी हैं। तो अब आप समझते हैं कि इसके अलावा ये भी ज़रूर कहिएगा, जो इमरान खान साहब ने इंतखाब लड़ा, 7 सीटें उन्होंने जीत ली थी, उसकी क्या पोजीशन रहेगी? वो फिर अब ज़ाया हो चुकी है? हलफ तो नहीं उठाया गया था वहां? नहीं, वो ज़ाया नहीं हो चुकी। अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये जो उन्होंने सिलेक्टिव कुछ सीटों के ऊपर इस्तीफे कबूल कर लिए थे, मेरे ख्याल में वो दुरुस्त नहीं था। वो एथिकली भी दुरुस्त नहीं था, गालिबन लीगली भी दुरुस्त नहीं था, क्योंकि कोई ऐसी वजह नहीं थी कि इन खास 11 सीटों के ऊपर रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको, वो तो सारी सीटों के ऊपर थे। इन लोगों ने कौन सा जाके वहाँ खुद अपने आप को पेश करके ये उनको वेरिफिकेशन करा दी थी कि हमने रेजिग्नेशन किए, उनको एक्सेप्ट किया जाए। तो वो एक सियासी सा फैसला था। वो समझते थे कि ये वो सीटें हैं जिनके ऊपर पीडीएम के लोगों का जीतने का ज्यादा इम्कान है, तो इसलिए उनको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उनको गलती का एहसास हो गया कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उन पे सिवाय एक आध के बाकी सब सीटों पे इमरान खान साहब पीटीआई की तरफ से जीत गए। लेकिन इमरान खान साहब का मामला ये है कि वो जितनी भी सीटों पे जीत जाए, वो रिटेन तो एक ही सीट को कर सकते हैं, और अगर वो खुद नहीं उनको फैसला करेंगे तो वो खुद ब खुद वो जो उनका एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि जो सबसे आखिर में जो सीट जिसके लिए आखिर में सबसे उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए होंगे, वो सीट रिटेन होगी, बाकी सारी फिर डिक्लेयर कर दी जाएंगी खाली। लेकिन चूंकि अभी वो नौबत नहीं आई, तो अभी तो वो सारी सीटें यूँ समझिए कि अभी तक उन पे हल्फ नहीं उठाया गया, तो वो सीटें तो प्रैक्टिकली जीत चुके हैं, लेकिन वो कंसमेशन नहीं हुई उसकी कि वहाँ पे वो हल्फ उठा ले और वो बाकायदा मेंबर के तौर पर ट्रीट हो। लेकिन वो होगी एक ही सीट बनेगी। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। अब ये तो हमने टेक्निकल बात की, और बात करें जो आज इमरान खान साहब की तरफ से इशारा दिया गया है, जिसको ऑन साहब हमारे प्रोग्राम में बैठ के काफ़ी हद तक कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा ही पार्टी का इरादा है कि कौमी असम्बली में वापस आने जा रहे हैं। अब प्रोग्राम में हमें शाज़ेब जिलानी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, उनका तजिया भी हासिल करते हैं, फिर मैं ऑन साहब आपकी तरफ आती हूँ। जिलानी साहब,
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کیسا موو ہوگا؟ ایک تو کس حد تک یہ ساری ذمہ دارانہ سیاست رہی دونوں طرف سے، وہ تو ایک سوال ہے. اس کے اندر شروع سے لے کے اب تک اب کہیں جا کے اپنے آپ کو متحرک کیا پی ٹی آئی نے، بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے جو ایکٹیویٹی کی ہے پنجاب کے اندر، یہ سب کچھ شروع میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس بات کے اوپر اعتبار نہیں کیا بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکارا گیا، امریکی سازش کی بھی بات کی گئی، سب کے اوپر سوال اٹھا دیا گیا. لیکن اب یہ جو موو ہے خان صاحب کی قومی اسمبلی واپس آنے کی، یو ٹرن کے طنز کے علاوہ اوور آل آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں پارلیمنٹ میں واپس جانے پر غور کر سکتا ہوں اگر گورنمنٹ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف جا رہی ہے. تو انہوں نے انکنڈیشنل کوئی بات نہیں کی ہے. یہ بات تو وہ میرا خیال ہے کہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے، اور جب تک آپ الیکشن کی طرف نہیں جائیں گے یا اس کی آپ ایشورنس نہیں دیں گے ہم پارلیمنٹ میں واپس نہیں آئیں گے. سوال یہ ہے کہ ان کے پارلیمنٹ سے جانے سے ان کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جب وہ پارلیمنٹ سے چلے گئے تو پیچھے جو قانون سازی ہوئی، چاہے وہ نیب کے حوالے سے ہو چاہے وہ دوسرے معاملات پہ ہو، اس پہ پی ٹی آئی کا کوئی سے نہیں تھا. جو بھی ان کو کامیابیاں ملی ہیں پچھلے 8-9 مہینے میں، وہ ان کو اس لیے نہیں ملی کہ وہ پارلیمنٹ سے چلے گئے. بائی الیکشنز انہوں نے جیتے. ابھی انہوں نے جس طرح سے پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا معاملہ تھا، جو ووٹنگ تھی اس میں انہیں کامیابی ملی، لیکن اس کا نیشنل اسمبلی کے جو معاملات ہیں اس سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کہ وہ یہ ایک دوبارہ ایک آفر کر رہے ہیں گورنمنٹ کو کہ اگر آپ جاتے ہیں الیکشنز کی طرف، کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی طرف، تو ہم صرف اس کے لیے ہم واپس آ سکتے ہیں. جیلانی صاحب، یہ ہمارے ساتھ اون صاحب جو ہیں وہ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی طرف بھی جا سکتے ہیں. حالانکہ خان صاحب نے بات نہیں کی، لیکن کیونکہ جب سینیٹر اون صاحب بات کرتے ہیں تو وہ اس کی بڑی ایک ہمارے لیے اہمیت بھی ہوتی ہے. تو آپ پھر اس حوالے سے بھی نہیں سمجھتے کہ انہوں نے مطلب اس کو مشروط نہیں کیا؟ دیکھیں، جو نو کانفیڈنس والی مطلب ٹرسٹ موو کی انہوں نے بات کی ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ جو ہے وہ نون لیگ کے وہ اس طرح سے پی ڈی ایم کے ساتھ نہ رہیں. دوسرا جو ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاملات چل رہے تھے یہاں پہ، اس سے بھی پہلے ان کو کچھ حوصلہ افزائی ہوئی، لیکن ایم کیو ایم نے اب واضح کیا ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت ہماری اکانومی، ہمارے معاملات اتنے گڑبڑ ہیں کہ ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. تو عمران خان صاحب ظاہر ہے کہ آفینسو پہ ہیں. انہوں نے پنجاب میں کافی ان کی کامیابی ہوئی ہے، اور اب وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو بیسکلی اس کے اپنے میدان میں جا کے چت کرنا چاہتے ہیں. لیکن ابھی ہمیں اور دیکھنا ہوگا اگلے چند دنوں میں اور کیا ہوگا. ہم بات کریں جو آج پی ٹی آئی کی طرف سے اعلانات، کچھ باتیں کی گئی ہیں، اشارے دیے گئے ہیں. اون صاحب، اب جو بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی اس کو میں چاہوں گی آپ مکمل کریں. آپ کو ویلکم تو وہ لوگ ان لوگوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ کیونکہ ہر بات پہ شکوک و شبہات کا ایک رواج اس وقت میں آپ لوگوں کی طرف سے قائم کیا گیا. ایم کیو ایم مل کیوں رہی ہے جی، ان کو اسٹیبلشمنٹ ہمارے خلاف ملوا رہی ہے. اب جب خان صاحب اتنی ایک کنوکشن کے ساتھ جب یہ کہتے ہیں کہ اپریل کے اندر الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو یہ نہ ہو کہ نیوٹرلٹی کے اوپر دوسری سائڈ سوال اٹھا دے، اور اب آپ لوگ مطمئن ہیں کہ کسی کا رول نہیں ہے. پنجاب میں بھی آپ کو کامیابی ملی، اگر رول ہوتا تو وہ کامیابی نہ ملتی جو پنجاب میں آپ نے مینیج کر لیا. یہ جو پنجاب میں کامیابی ملی وہ تو خیر ایک علیحدہ ایشو ہے. اس پہ تو خان صاحب کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا اور بڑا کلیئر تھا کہ اس وقت وی وینٹ اگینسٹ آل دا آڈس. اس وقت تو حالات ایسے نہیں تھے. بٹ فیوچر میں یہ کہنا کہ کیا ہم چل سکیں گے، ہم فیڈریشن کی جماعت ہے، وہ از سپوز ٹو، جس قسم کے پاکستان کے حالات ہیں، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے بلوچستان ہے، چاہے انٹرنل ایشوز ہیں، اکانومک ایشوز ہیں، وی نیڈ ٹو ورک، کہ سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. تو فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ ہم سب کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں نے بڑے کلیئرلی آپ کو بتایا 178 ٹوٹل ووٹ ہے ان کے پاس، مائنس ہمارے 20 لوگوں کو چھوڑ کے. سو اس کا مطلب 6 ووٹوں کی ٹوٹل عددی میجورٹی ان کے پاس موجود ہے. 6 لوگوں میں 7 ایم کیو ایم کے آپ شامل کر لیں، بلوچستان جمہوری پارٹی کا شاہ زین بگٹی کو شامل کر لیں، مینگل کے 3 ووٹ شامل کر لیں، آزاد 3 ووٹ. اپنے ان کے ووٹ 156 سے زیادہ نہیں ہے. سو صرف آپ کو 2 یا 3 جگسا چاہیے پزل میں سے باہر نکالیں. یہ گر تو ویسے ہی سکتے ہیں. اب وہ ایم کیو ایم جاتی ہے کوئی جاتی، ہم 2 چیزیں چاہتے ہیں. ہم صرف 2 چیزیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم صرف 2 چیزیں چاہتے ہیں. ایک، ہمارے 20 لوگ جو ہماری ٹکٹ پہ لڑ کے آئے ہیں وہ شہباز شریف کا اعتماد کا ووٹ نہ دے سکے، اور وہ نااہل ہے، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، اگر نگران سیٹ اپ بنتا ہے تو راجہ ریاض جیسا بندہ، مطلب یہ وہ شخص ہے جو کہ لوٹا ہے، غدار ہے، وہ بیٹھ کے پاکستان کا نگران وزیر اعظم انتخاب کرے اس ملک کے لیے. آئی ڈاؤٹ اٹ، ہی ہیز دا کیپیسٹی اینڈ دا کیپیبلٹی ٹو گو ہیڈ. اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. ہمیں حکمر، اور دوسری بات، وہ جو کہہ رہے تھے کہ 7 سیٹوں پہ خان صاحب جیتے ہیں، تو ہم نے آ کے خان صاحب کو وزیر اعظم
اعظم اسمبلی میں نہیں بنانا, وہ 7 سیٹوں ہم میٹر نہیں کرتی, ہمارے تو 134 ہیں, ہم تو وزیر اعظم بننے کی گیم میں نہیں ہے. ہمارا پوائنٹ صرف ان 2 ایشوز کے اوپر ہے. اگر خان صاحب سمجھتے ہیں ایک کیئر ٹیکر, اور دوسرا کہ اگر صدر صاحب کہتے ہیں they have to talk. اور دوسری بات, یہ جنرل الیکشن کی بات اپنے ذہن میں کلیئر کر لیجئے. اب پارٹی ہم جنرل الیکشن میں جا رہے ہیں, اگر نہ ہوتا تو صبح شہباز شریف کا چہرہ آپ پیٹرول کے ریٹ گراتے نہ دیکھتے. چہروں کے تاثرات سے ہم کس حد تک جج کر سکتے ہیں, لیکن رانا صاحب ابھی بھی کانفیڈنٹ دکھائی دیتے, تو آپ ان کے تاثرات سے جج کر لیں. رانا مقبول صاحب, اب آپ پلیز کہیے گا, جتنی باتیں عوان صاحب نے کہی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز پرفیکٹ چاہیے, ہم بدلہ بھی لیں گے راجہ ریاض سے, انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا. لیکن رانا صاحب, آپ الیکشن میں کیسے جائیں گے؟ آپ لوگوں کے حوالے سے تو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بالکل بھاگ رہے ہیں انتخابات سے, آپ کے اتحادیوں کے اوپر الزام لگ رہا ہے جو کراچی کے اندر, سندھ کے اندر جو انتخاب ہوا اس کے حوالے سے, کہ وہاں پہ دھاندلی کی گئی ہے, اور اس کو کچھ لوگ انتخاب ماننے کو ہی تیار نہیں ہے. صرف سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہی, الیکشن آبزرورز کی بھی کر رہی ہوں. کیسے رانا صاحب آپ لوگ الیکشن میں جانے کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہمیں پہلے تو یہ بات کر لیں کہ ان کے آنے کی خوشی ہے, ہم چشم بہرا ہیں یہ تشریف لائیں, اور ہم تو کئی مطلب سال سے پورے سے کہہ رہے ہیں. تو اچھا ہوا خان صاحب نہ کرتے کرتے ہاں پہ آ گئے ہیں, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. جو مسائل ہم میڈیا کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرتے تھے, یا گفتگو کے ذریعے ٹیلی فون کے اوپر اور اس کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر, اب وہ بیٹھ کے پہلے اس کی میز پہ حل ہوں گے. اون صاحب بھی وہاں ہوں گے, ہم لوگ بھی وہاں ہوں گے. ہم تو اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں جتنے اون صاحب ہیں, جتنی ان کی آواز ہے, تو ہم کنٹریبیوٹ کریں گے ان معاملات کو حل کرنے میں. کوئی آپس میں دشمنی والی بات نہیں ہے, ساری قوم کے لیے ہمارا مشترکہ آبجیکٹو ہے. جیسے اون صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے, ویسے تو بڑی جلالی طبیعت کے ہیں, لیکن بڑی اچھی بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے مل جل کے کام کریں. یہ سبھی کے لیے چیلنج ہے, اس کو حل کرنا ضروری ہے. سبھی کی اولادوں میں یہاں رہنا ہے. معیشت کے حوالے سے کچھ کر سکیں. البتہ جو آپ رانا صاحب, آپ کی پارٹی کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ابھی آپ جی, میں افضل میں تھوڑا بتا رہا ہوں کہ اون صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 ووٹوں کا فرق ہے یا 3 ووٹوں کا فرق ہے. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں, کانسٹیٹیوشنل جو ہے انیشیٹو آپ کر لیں. اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں تو وہ کر لیں. اور یہ بھی میں سن رہا ہوں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پریزیڈنٹ سے کہیں گے خان صاحب کے جی ووٹ آف کانفیڈنس لیں, وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل وے آف پارلیمنٹری پریکٹسز ہے, وہ بھی کر کے دیکھ لیں. تو خود بخود ہی فیصلے ہوتے جائیں گے. تو اس میں کوئی پریشانی کی, گھبرانے کی بات نہیں ہے. ایشو تب خراب ہوتا ہے جب ڈفرینسز اتنے بڑھ جاتے ہیں اور بودھ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آپس میں کمیونیکیشن ہی نہیں رہتے قومی ایشو کے اوپر. اس وجہ سے نقصان پہنچتا سارے معاملات کو. اس کمیونیکیشن کو بحال کریں. لیکن مجھے رانا صاحب ان کے اگر جواب میں کہیں پہ یہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میثاق معیشت کے لیے واپس آ رہے ہیں, تو میں آپ کی بات بائے کر لیتی. رانا صاحب, آپ کی یہ تو بڑا خوش اخلاقی ہے کہ آپ ان سے اس طریقے سے مخاطب ہو رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہیں پر دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی اون صاحب نے بات نہیں کی بارہا. لیکن شاہ زیب جیلانی صاحب, ایک اور جو خبر فلوٹ ہو رہی ہے, کہا یہ بھی جا رہا ہے بار بار, کیونکہ جو اس وقت جی رانا صاحب, دوستی کا ہاتھ نہ بڑھانے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں, اس لیے ہاتھ تو بڑھانا پڑے گا, اور کوئی اس کے لیے چوائس نہیں ہے. اب کیا کریں گے وہ پارلیمنٹ دیکھتے ہیں, آپ کا ہاتھ جھٹک نہ دے, دوستی کا ہاتھ آپ آگے بڑھائیں گے. شاہ زیب جیلانی صاحب, آپ سے قطع کلامی کی معذرت. رانا صاحب, شاہ زیب صاحب, اب یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ یہ جس طرح میں نے ذکر کیا, اس وقت بڑے ڈفرینسز ہیں نون لیگ کے اندر بھی اس بات کے اوپر. مریم صاحبہ کو جو عہدہ دیا گیا اس کے اوپر بڑے ووکل ہو کے ساتھ رفیق صاحب نے بھی بات کی, تو اب یہ پبلک ہو گئی ہے بات, لیکن اس سے پہلے تو اشارتاً ہی کہی جا رہی تھی. اور مفتاح صاحب کے بھی جو خیالات تھے جو ہوا, اب کہا جا رہا ہے کہ مریم صاحبہ واپس آ رہی ہیں, اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب بھی الیکشن کے حوالے سے واپس آئیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈیمیج پارٹی کے اندر ہو گیا ہے, جو پارٹی قائدین ہیں ان کا ملک سے باہر ہونا یا ان کا ایک ڈسکنیکٹ ہونا, اس کو ریوائیو کر پائے گی نون لیگ پنجاب کے حد تک, اور کاف لیگ کا ضم ہونا پی ٹی آئی میں کیا مزید ڈیمیج کرے گا؟ اب سر, یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں خاندانی سیاست ہے, ڈائنسٹیز ہیں, ادھر شریفز ہیں, ادھر زرداریز ہیں. لیکن ساتھ ہی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پنجاب میں حکمت عملی فیل ہوتی ہے, پسپائی ہوتی ہے, تو سب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ مریم نواز کہاں تھیں, حمزہ کہاں تھے, فیملی ممبرز کہاں تھے, وہ لنڈن میں کیوں ہیں, اور پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ وہ واپس آ کے سنبھالیں گے. تو یا تو ہم یہ مان لیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز جو جن میں خاندانوں کی اجارہ داری ہے, وہ ان خاندانوں کا گراؤنڈ پر ہونا بہت ضروری ہے, تبھی وہ پارٹیاں چلیں گی. کیونکہ جب وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے تو رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ صاحب جس طرح گرج رہے تھے, برس رہے تھے, آخر میں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا انہیں. اور 186 کا میجک نمبر جو ہے عمران خان صاحب نے, پرویز الہی نے وہ پورا کر کے دکھایا.
تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ریالٹی ہے آپ کے ملک کی، جس میں جو دہائیوں سے نسلوں سے جو خاندان پولیٹکس میں آ رہے ہیں، ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ، وہ انسٹرومنٹل ہیں پولیٹکس میں. اور پنجاب میں اگر مسلم لیگ نون کو اپنے آپ کو ریوائیو کرنا ہے، جتنا بھی ان کو دھچکا ملا ہے پی ٹی آئی سے، عمران خان صاحب سے، تو پھر شریف فیملی کو گراؤنڈ پہ ہونا ہوگا. اور ہم نے دیکھا تھا کہ مریم نواز نے بھرپور مہم چلائی تھی ضمنی انتخابات میں، لیکن اس کا اثر نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ اس میں دیگر عوامل بھی تھے کہ کیوں بائی الیکشنز میں عمران خان صاحب جیتے. جی، جلسے بھی بڑے ہوئے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئے نا الیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے. سو فیکٹرز بہت سارے ہوتے ہیں. ابھی مہنگائی بڑی ہے، اس سے بھی ظاہر ہے کہ عوام نالاں ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ کیش کر رہے ہیں موجودہ کرائسس کو اکانومی کے، حالانکہ اس میں انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالا ہے. لیکن ہمارے چونکہ عوام کی میموری جو ہے شارٹ ٹرم ہوتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ خان صاحب کے 3 سال کیسے گزرے، اس میں کتنا زبردست ترقی ہوئی. تو اب وہ ان کا عوام کا بھی سارا جو زور ہے وہ پچھلے 1 سال پہ ہوگا. تو باقی جہاں تک آپ نے پوچھا کہ کاف لیگ کا اور پی ٹی آئی کا، تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ ان کا جو فیوچر ہے وہ دونوں کا ساتھ ہے. پرویز الہی صاحب نے اس دفعہ کافی توقع کے برخلاف جو ان کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، انہوں نے وہ سب اس کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے آپ کو نتھی کر لیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. اب وہ اپنے صاحبزادے کی وجہ سے کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے پنجاب میں مل کر ساتھ چلیں گے. اون صاحب، جس طرح شاذیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میموری عوام کی، تو ہمیں آپ لوگوں کا بیانیہ واقعی آل اوور دا پلیس تھا، اور کچھ حد تک کل کی ہوئی بات پی ٹی آئی کی اگلے دن درگزر ہو جاتی ہے. یہ لک بھی ہے آپ لوگوں کی، خان صاحب کی. لیکن اب جو مریم صاحبہ واپس آنے کی بات کر رہی ہیں، آج ڈان کے اوپر ذوالقرنین صاحب کی ایک خبر بھی شائع ہوئی جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چاہ رہے ہیں لوگ کہ اب یہ نئے سرے سے آ کے عوام کو وہ میموری کو جگائیں دوبارہ، کہ کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے چیزیں مینیج ہوئیں، اور پھر کس طریقے سے آپ نے اس اسٹیبلشمنٹ کو یہ باتیں کہیں، اور کس طریقے سے ان کی جماعتوں کو باہر رکھا. تو پھر وہ اپنے ووٹر کو بھی اس طریقے سے تو متحرک کر سکتی ہیں اگر ان کی میموری کو دوبارہ بار بار یاد دلائیں ان کو اصل میں ہوا کیا تھا. اور خان صاحب آپ کو یہ باتیں بھلا دیتے ہیں، اور ہم میڈیا بھی خان صاحب کی جو بات ہوتی ہے اس کو پھر وہیں سے آگے لے کے جاتے ہیں، پیچھے کا سوال نہیں کرتے. جیسے شاذیب جو ہمارا بیانیہ ہے، چلو وہ تو ہماری حد تک ہے پڑا، لیکن یہ جو مغلانہ طرز حکومت ہے اس کو لوگ اتنی جلدی بھولتے نہیں ہیں. آپ ابھی پچھلے 6 مہینے میں مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ کی ٹوٹل پالیٹکس دیکھ لیجیے. جولائی کے الیکشن میں مریم نواز شریف حمزہ دونوں کیمپین کر رہے تھے، پھر بھی ہم وہ بائی الیکشن 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئے. اکتوبر میں حمزہ بھی ملک چھوڑ کے لندن چلا گیا تھا اور مریم بھی چلی گئی، لوگوں نے ویسے ان کو ریجیکٹ کر دیا. 4 دن پہلے جو الیکشن ہوا پنجاب اسمبلی میں، اس میں جو ایک محرک تھا وہ یہ بھی تھا حمزہ اور مریم دونوں موجود نہیں تھے. اب ایشو یہ کہ جب مریم موجود کیا اس وقت جیتے تھے. لوگ اتنے بھولے نہیں ہیں. اگر آپ صرف لندن سے یہاں پہ صرف وزیر اعلیٰ بننے کے لیے آئیں گے یا وزیر اعظم بننے کے لیے آئیں گے، اور آپ جب حکومت سے باہر ہوں گے اور لندن واپس چلے جائیں گے، لوگ معاف نہیں کریں گے. یقین کریں، آپ ضلع کونسل کا چھوٹا بلدیاتی انتخاب لڑے نا، لوگ وہاں بھی آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ تم 4 سال تک ہمارے پاس نہیں آئے تھے، ہماری فلانی موت فوت ہو گئی. یہ جہاں پہ نیشنل الیکشن ہوتا ہے، جو کہ آپ کے ساتھ ہوا، آپ لوگوں نے بھگتا نا، آپ لوگوں کے بہت سے لوگ ناراض ہو گئے تھے جب آپ حکومت کے اندر، خان صاحب ملتے ہی نہیں تھے لوگوں سے. 3.5 سال میں ہم نے حکومت کی، اس وقت ہماری پریزنس بھی نہیں تھی اور بائی الیکشن ہوتے تھے، ہم لوز کرتے تھے. اب اس وقت کیونکہ ساری لیڈرشپ لندن چلی گئی ہے، اور مزے کی بات ہے پنجاب کا الیکشن اناؤنس ہو گیا، مریم نواز شریف اور نواز شریف صاحب دونوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے. اور یہاں پہ جو چیمپئن انہوں نے اسلام آباد میں چھوڑا ہوا ہے شہباز شریف صاحب، ان کی تو یہ ہے کہ اگر اسلام آباد میں میئر کا الیکشن کرا دیں تو شاید شہباز شریف کے کہنے کے اوپر وہاں پہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ہی کوئی نہیں دے گا. ایسے حالات میں ٹرسٹ میں کوئی بیانیہ کام نہیں کرے گا. لوگ بہت سیانے ہو چکے ہیں. آج عمران خان کا بیانیہ چل کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ حق اور سچ کے اوپر ہے. یقین کریں آپ لوگوں کو باتوں سے نہیں راضی کر سکتے. They just know it for sure کہ کون حق اور سچ کی ڈیفینیشن آپ لوگوں کی ہر کسی کی اپنے لیڈر کے لیے ایک ہی ہوتی ہے. تو رانا مقبول صاحب، آپ ایک بات کا تو جواب دیجیے گا. پورے پروگرام میں آپ سے اصرار رہا کہ اور ہونا چاہیے، اپنی پارٹی کے مخالف بھی جمہوریت ہے، اس میں چلے جانا چاہیے کچھ چیزوں کے خلاف. جہاں سعد رفیق صاحب نے ایک بڑی اسٹرانگ آواز ہے، وہ دل برداشتہ ہو گئے، اور ایک سینئر سیاستدان ہونے کی وجہ سے یہ ہمارے لیے بھی ایک بڑی حیرت کی خبر تھی کہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر اس قسم کا جو سیاستدان ہے وہ اس حد تک دل برداشتہ ہو رہے ہیں. کیوں آپ لوگوں کی پارٹی کچھ اہم لوگوں کی اس بات پہ غور نہیں کر رہی ہے کہ یہ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس ہے اس سے نکلنا پڑے گا؟ یہاں پہ تجزیہ بھی آپ نے سن لیا اور پی ٹی آئی کا موقف بھی اس کے اوپر آپ نے سن لیا، وہ اس کو باقاعدہ کیش کراتے ہیں. دیکھو جی، میں تو خوش ہوں جو سعد رفیق نے بیان کیا ہے. اگر واقعی یہی بیان ہے اس کا، یہ تو کون سی اس نے غلط بات کر دی ہے؟ اچھی بات کر دی ہے. کیا اس نے اناؤنس کر دیا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں؟ یہ تو کنسٹرکٹیو قسم کی بات اس نے کی ہے. اس کا پارٹی کو فائدہ ہوگا. پارٹی کی
इंटरनल इंट्रोस्पेक्शन भी होनी चाहिए, बात भी करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अच्छी बात है। वो बड़ा पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनके जो फादर थे वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे, शेख रफीक साहब, तो इसलिए कोई बात नहीं है। वो बहुत ज़्यादा पार्टी में वेल इंटरेस्टेड है, उनकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो अच्छा हुआ उन्होंने ये बात कर ली, तो इसमें क्या हर्ज की क्या बात है। और अब जो आप ऑन साहब कह रहे थे, अभी तो मैदान जो है वो अभी गर्म हो रहा है ना मैदान, जो कहते हैं कि मरियम आएंगी, तो अब ऑन साहब का मशवरा हम ये मान के अब ये सारी की सारी जो है अपनी मुशक्कत और मेहनत को तर्क तो नहीं कर सकते। ये हमें डरा रहे हैं कि उसको वोट नहीं मिलेंगे, उसको वोट नहीं मिलेंगे, ये जीत नहीं सकेंगे। वो जीतना कोई ज़रूरी है, पहले आप मैदान तो चलने देना, गर्म होने देना, फिर देखते हैं क्या होता है। कोई पता नहीं पासा पलटते हुए क्या होता है, लोग क्या कहते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आपका एनालिसिस दुरुस्त भी मान लें, अगर आप दुरुस्त भी हम मान लें साहब, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि बड़ी बड़ी पार्टियां जो इलेक्शन से छोड़ रहे हो इसमें पार्टिसिपेट ही ना करें। पार्टिसिपेट होगा और ठीक ठाक, ये यानी कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक तो जो आप बात करते हैं, जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस है कि अवामी हद तक आप लोगों को, लेकिन आज ये देखें ना, बल्दियाती इंतखाब की हद तक खुर्रम शेर ज़मान साहब आपके उम्मीदवार थे, आपके मेयर के सदर हैं पीटीआई कराची के, वो अपना यूसी का हार उसी से बाहर हो गए दौड़ से। तो वहाँ के इंतखाबात बेशक इल्ज़ामात जितने भी हों, टर्न आउट भी जितना भी हो, लेकिन इसके ऊपर भी तो आवाम ने आज एक इंप्रेशन तो गया होगा। जहाँ हार है, मैं ऐसे कहूँ कि हम नहीं हारे, ओके वी लॉस्ट इट, लेकिन दो इशूज़ के ऊपर देखिए, बल्दियाती इंतखाबात के अपने रेट्रोस्पेक्टिव होता है, उसकी अपनी एक पोजिशनिंग होती है, उसमें बिरादरियाँ होती हैं, उसमें ज़बान मैटर करती है, उसमें आपकी जो क्रेडिबिलिटी, जो वोटर जिसको इलेक्शन लड़ा रहे थे वो कितना एक बड़ा जगह है, बहुत सारे इशूज़ होते हैं। नेशनल असेंबली के इलेक्शन और बल्दियात का कंपैरिजन वो नहीं हो सकता। फिर कराची के अंदर जिस किस्म का स्ट्रॉन्ग होल्ड पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के वाले से रखती है, उस ऑनस्लॉट को फेस करने के लिए यू हैव टू गो ऑल आउट। आई मीन लिटरली देख लें कि आज इस वक्त तकरीबन इस वक्त 27 घंटे हो चुके हैं। आप लोगों का दावा है कि हम सिंध में हुकूमत बनाएंगे, तो पीपल्स पार्टी का वहां पे इन्फ्लुएंस होना तो मैटर ही नहीं करना चाहिए आप लोगों के लिए। नेशनल इलेक्शंस होंगे, चाहे वो कौमी असेंबली के हों, चाहे वहां पे सिंध असेंबली के हों, वहां पे जो हमारा बयानिया होगा वो डिफरेंट होगा, उसको कंटेस्ट करना आसान है। जहां पीपल्स पार्टी सिंध पुलिस को इस्तेमाल करके पिछले 24 घंटे से रिजल्ट नहीं आने दे रही, आपने कल से कुछ 7 वीडियोस तो मैंने देखी हैं जिसमें बैलेट बॉक्स सड़कों के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर रुल रहे हैं। ऐसी जमात के साथ यकीनन, और मैं मानता हूं इसमें हमारी कमी हुई, ऐसी जमात के साथ जब आपने इलेक्शन लड़ना ना, फिर आपको उस माइंडसेट के साथ जाना है। अगर आप समझती है कि हम पीपल्स पार्टी के दिमाग के साथ जाके इलेक्शन लड़े और जीते, मैं ऐसी जीत से हार एक्सेप्ट कर लूं, हम उस तरह की जमात ना बनना चाहते हैं, ना हमारे लीडरशिप का इस तरह का माइंडसेट। शाजिब जिलानी साहब, ये जो सिंध में हुआ और आप हैं वहां पर ही मौजूद हैं, तो इस इंतखाब के ऊपर तो हर तरह के सवालात उठ रहे हैं। टर्न आउट इतना कम रहा, उसके बाद नताइज इतनी देर लग गई नताइज आने में, तो फिर क्या इसको कहा जा सकता है कि एक इंतखाब हुआ? शफाफ इंतखाब तो कहना एक अलग बात है, सबके जो इसके ऊपर एतराज़ात हैं वो हमारे सामने हैं, लेकिन आप समझते हैं कि इन जमातों को मान लेना चाहिए इन नताइज को? MQM ने तो बॉयकॉट कर दिया था। देखें, ये बहुत तशवीशनाक है कि कराची जैसे शहर में अभी तक भी सिचुएशन क्लियर नहीं है, रिज़ल्ट्स क्लियर नहीं है, उससे शुगूक व शुबात जन्म लेते हैं। लेकिन आपके जो गेस्ट अभी कह रहे थे कि ये धांधली का शाखसाना है, तो उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि 2018 में रात के 2 बज गए थे और पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी रिज़ल्ट नहीं आया था, RTS बैठ गया था। लेकिन जब उस इंतखाब पे सवाल उठा तो उन्होंने उसको इग्नोर किया। हमारे यहाँ जो इलेक्शन की एक्सरसाइज है, देखें लोगों का एतमाद मजरूह हो चुका है। 2018 के इलेक्शन उन्होंने देखे और इसीलिए फिर हमने देखा कि लोग फिर निकलते नहीं हैं बाहर। वो कहते हैं कि जब फैसले हम नहीं कर रहे, कहीं और हो रहे हैं, तो हमारे निकलने से फ़ायदा क्या, हम क्यों लाइनों में लगें, हम क्यों अपना जो है टाइम ज़ाया करें। कराची में हमने देखा कि आखिर वक्त तक पता भी नहीं था कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब 12 घंटे रह गए थे और यहाँ पे चल रहा था, सिंध गवर्नमेंट एक बात कर रही है, इलेक्शन कमीशन दूसरी बात कर रहा है। तो ये सारे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि इस दफ़ा हमने ये देखा कि यहाँ पे जमात इस्लामी की सबसे भरपूर मुहिम थी। पिछले 5-6 बरस में ऑन द ग्राउंड जिस तरह उन्होंने काम किया है, मेरा नहीं ख्याल किसी ने इस तरह फोकस होकर बल्दियाती इलेक्शंस पे काम किया है। PTI ने, बहुत अफसोस से कहना पड़ेगा, इस शहर में मैं रहता हूँ, मैंने 2013 के इलेक्शन कवर किए, हमने 2018 का भी देखा। इस शहर में बहुत लोगों ने अपना एतमाद जो है वो PTI की झोली में डाला। जब वो MQM से तंग थे, वो दूसरी पार्टियों से तंग थे, लेकिन PTI ने सख्त मायूस किया।
ان کی یہاں کی جو پروونشل لیڈرشپ ہے, جو سٹی کی لیڈرشپ ہے, یا ایون ادروائز عمران خان صاحب نے بالکل پلٹ کے نہیں دیکھا کراچی کو. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ہے, اس کا کام ہے, لیکن آپ وفاق میں تھے, آپ 3 سال آپ گورنمنٹ میں رہے. کراچی والوں کو انہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں, کیونکہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ مجھے اگر پاکستان کا پرائم منسٹر بننا ہے تو مجھے صرف پنجاب پہ فوکس کرنا ہے. یہ شہر جو ہے آپ کی اکنامک شہر رگ ہے, اس کو آپ اگنور کریں گے, اس کے ساتھ سوتیلا سلوک کریں گے تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑیں گے. عوان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو شاذب صاحب بات کریں؟ ایک چیز کہہ دوں کہ 2018 کے جو الیکشنز آئے تھے, جو RTS کی بات ہے, الیکشن کے فوراً بعد پاکستان کی تاریخ میں ایک لیڈر تھا جس نے کہا تھا الیکشن جیتنے کے بعد آپ وہ 4 حلقے بتا دیں جہاں پہ RTS کی وجہ سے رزلٹ ہماری فیور یا اگینسٹ کے ہے, ہم وہ حلقے کھول دیں گے. آج تک کسی نے وہ حلقوں کے نہیں, میرا خیال ہے کہ 2018 کے الیکشن پہ بحث نہ کریں. دیکھیں میں 18 کی بات, یہ بیونڈ 2018 کے الیکشن پہ آپ بحث نہ کریں. یہ ٹرائی ٹیسٹڈ پروون ہو گیا تھا کہ 2018 میں آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے گورنمنٹ آپ کی بنائی گئی. اس پہ پوائنٹ دے دیں, میری بات تو اسٹیبلشمنٹ نے وزراء رکھ کے دیے, کیبنٹ بنا کے دی, وزیر خزانہ رک کے دیا, تو یہ عوان صاحب آپ کی بات آپ کے لیے جتنا ایفرٹ اسٹیبلشمنٹ نے کیا باجوہ صاحب نے کیا. خان صاحب نے یہ جیلانی صاحب سر وہ بھی مینجڈ ہو جاتا نا. خان صاحب دیکھیں, میں آپ تھے کہ وہ 4 حلقوں پہ بھی ویسے خان صاحب نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ جہاں حلقے دوبارہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں وہاں بتا کے دیجیے. نمبر 1 یہ بات آپ کو ماننی چاہیے کہ آپ کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے نتیجے میں آپ آئے. آپ کی میں تھوڑا گلے کی تھوڑی جواب دے دوں. جو جیلانی صاحب نے کراچی میں کہا تھا, ہم نے ایک دفعہ یونیورسٹی کے لیے وہاں پہ فنڈ دیا, سندھ گورنمنٹ نے ہمیں زمین دینے سے انکار کر دیا. چلے ہم سندھ کے اوپر کسی اور دن آپ سے بات کریں گے عوان صاحب, لیکن جیلانی صاحب کی اس بات کو انڈورس کرتے ہوئے کہ ہمیں 2018 کا تو حوالہ ہی نہیں دینا چاہیے جب یہاں پہ گفتگو ہو. آج کے لیے بہت بہت شکریہ سینیٹر عون عباس صاحب, مقبول احمد صاحب, شاذب جیلانی صاحب نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اب ناظرین PTI کا کانفیڈنس بھی قابل دید ہے اور کل KP کی اسمبلی کی تحلیل کی بھی بات ہے, تو نئی ڈیولپمنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں کل حاضر ہوں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.